باپ اور بیٹا روح القدس کے نام پر آمین۔ زندہ خداوند کا زندہ کلام۔ عدد کی کتاب 40 سال کے دوران بیابان میں ہونے والے چند اہم واقعات کا ذکر کرتی ہے۔ ان میں خدا کے بندہ حضرت موسیٰ کی قیادت سے بغاوت، خدا کی پروردگاری پر توکل کی کمی، بار بار کڑکڑانے، مصر کی غلامی میں واپس لوٹنے کی آزمائش اور مختلف قسم کی مردم شماری جیسے واقعات اور موضوعات ہیں۔ کتاب کے 3 بڑے حصے ہیں: ابواب 1 سے 9 وادی سینا میں، ابواب 10 سے 21 سینا سے مواب تک سفر، ابواب 22 سے 36 کنعان میں داخلہ کی تیاری۔ عدد کی کتاب اس کا پہلا باب۔ پہلی مردم شماری۔ بنی اسرائیل کے ملک مصر سے باہر نکلنے کے بعد دوسرے برس کے دوسرے مہینے کے پہلے دن سینا کے بیابان کے درمیان حضوری کے خیمہ میں خداوند نے موسیٰ سے کلام کر کے فرمایا کہ تو بنی اسرائیل کی جماعت کے سب مردوں کا بمطابق ان کے خاندانوں اور آبائی گھرانوں کے اور ہر ایک کے نام کے شمار کر، 20 برس کی عمر سے لے کر اور اس سے زیادہ کے جتنے اسرائیل میں لڑائی کرنے کے قابل ہیں۔ تو اور ہارون انہیں بمطابق ان کے لشکروں کے گنو، اور تمہارے ساتھ ہر ایک قبیلہ کا ایک آدمی ہو جو اپنے آبائی گھرانے کا سردار ہے۔ اور ان آدمیوں کے نام جو تمہارے ساتھ کھڑے ہوں گے یہ ہیں: روبن میں سے اہیسور بن شدئی، اور شمعون میں سے شلمیኤل بن سوری شدئی، یہودا میں سے نشہون بن عمیناداب، یساکر میں سے نتنیل بن سور، زبلون میں سے احیاب بن ہیلون، بنی یوسف کے قبیلہ افریم میں سے الیشمع بن عمیہود، اور منسے میں سے جمیلیل بن پداسور، بنیامین میں سے عابدان بن جدونی، دان میں سے اہیعزار بن عمیشدائی، آشر میں سے پجلیل بن اکران، جاد میں سے الیاساب بن رویل، نفتالی میں سے اہیروح بن اینان۔ یہ وہ ہیں جو مجلس کے رکن تھے، وہ اپنے آبائی قبائل کے رئیس اور اسرائیل کے ہزاروں کے سردار تھے۔ موسیٰ نے ان آدمیوں کو جو اپنے ناموں سے معین کیے گئے تھے لیا، اور انہوں نے دوسرے مہینے کے پہلے دن ساری جماعت کو جمع کیا، اور انہوں نے اپنے خاندانوں اور آبائی گھرانوں کے ان سب کے نام گن کے جو 20 برس کے اور اس سے زیادہ کے تھے، اپنے نسب نامے بیان کیے، جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا۔ اس نے سینا کے میدان میں ان کا شمار کیا۔ 12 قبائل کی تعداد۔ بنی روبن جو اسرائیل کا پلوٹا تھا، اپنے نسلوں اور اپنے خاندانوں اور اپنے آبائی گھرانوں میں بمطابق ان کے ناموں کے شمار کے کل مرد 20 برس اور اس سے زیادہ کے جو لڑائی کرنے کے قابل تھے۔
ان کا شمار روبن کے قبیلہ میں 46,500 تھا، اور بنی شمعون اپنی نسلوں اور اپنے خاندانوں اور اپنے آبائی گھرانوں میں ان کے ناموں کے شمار کے مطابق کل مرد 20 برس اور اس سے زیادہ کے جو لڑائی کرنے کے قابل تھے۔ ان کا شمار شمعون کے قبیلہ میں سے 59,300 تھا، اور بنی جاد اپنی نسلوں اور اپنے خاندانوں اور اپنے آبائی گھرانوں میں ان کے ناموں کے شمار کے مطابق کل مرد 20 برس اور اس سے زیادہ کے جو لڑائی کرنے کے قابل تھے۔ ان کا شمار جاد کے قبیلہ میں سے 45,650 تھا، اور بنی یہودا اپنی نسلوں اور اپنے خاندانوں اور اپنے آبائی گھرانوں میں ان کے ناموں کے شمار کے مطابق کل مرد 20 برس اور اس سے زیادہ کے جو لڑائی کرنے کے قابل تھے۔ ان کا شمار یہودا کے قبیلہ میں سے 74,600 تھا، اور بنی یساکر اپنی نسلوں اور اپنے خاندانوں اور اپنے آبائی گھرانوں میں بمطابق ان کے ناموں کے شمار کے کل مرد 20 برس اور اس سے زیادہ کے جو لڑائی کرنے کے قابل تھے۔ ان کا شمار یساکر کے قبیلہ میں سے 54,400 تھا، اور بنی زبلون اپنی نسلوں اور اپنے خاندانوں اور اپنے آبائی گھرانوں میں بمطابق ان کے ناموں کے شمار کے کل مرد 20 برس اور اس سے زیادہ کے جو لڑائی کرنے کے قابل تھے۔ ان کا شمار زبلون کے قبیلہ میں سے 57,400 تھا، اور بنی یوسف میں سے بنی افریم اور اپنی نسلوں اور اپنے خاندانوں اور اپنے آبائی گھرانوں میں بمطابق ان کے ناموں کے شمار کے کل مرد 20 برس اور اس کے زیادہ کے جو لڑائی کرنے کے قابل تھے۔ ان کا شمار افریم کے قبیلہ میں سے 40,500 تھا، اور بنی منشے اپنی نسلوں اور اپنے خاندانوں اور اپنے آبائی گھرانوں میں بمطابق ان کے ناموں کے شمار کے کل مرد 20 برس اور اس سے زیادہ کے جو لڑائی کرنے کے قابل تھے۔ ان کا شمار منشے کے قبیلہ میں سے 35,200 تھا، اور بنی بنیامین میں اپنی نسلوں اور اپنے خاندانوں اور اپنے آبائی گھرانوں میں بمطابق ان کے ناموں کے شمار کے کل مرد 20 برس اور اس سے زیادہ کے جو لڑائی کرنے کے قابل تھے۔ ان کا شمار بنیامین کے قبیلہ میں سے 35,400 تھا، اور بنی دان اپنی نسلوں اور اپنے خاندانوں اور اپنے آبائی گھرانوں میں بمطابق ان کے ناموں کے شمار کے کل مرد 20 برس اور اس سے زیادہ کے جو لڑائی کرنے کے قابل تھے۔ ان کا شمار دان کے قبیلہ میں سے 62,700 تھا، اور بنی آشر اپنی نسلوں اور اپنے خاندانوں اور اپنے آبائی گھرانوں میں بمطابق ان کے ناموں کے شمار کے کل مرد 20 برس اور اس کے زیادہ کے جو لڑائی کرنے کے قابل تھے۔ ان کا شمار آشر کے قبیلہ میں 41,500 تھا، اور بنی نفتالی اپنی نسلوں اور اپنے خاندانوں اور اپنے آبائی گھرانوں میں بمطابق ان کے ناموں کے شمار کے کل مرد 20 برس اور اس سے زیادہ کے جو لڑائی کرنے کے قابل تھے۔ ان کا شمار نفتالی کے قبیلہ میں سے 53,400 تھا۔ یہ وہ ہیں جو گنے گئے جنہیں موسیٰ اور ہارون اور اسرائیل کے رئیسوں نے گنا، اور وہ 12 آدمی تھے۔
ہر ایک آبائی خاندان کے گھر سے ایک آدمی اور سب جو بنی اسرائیل سے بمطابق اپنے آبائی گھرانوں کے گنے گئے، جو 20 برس اور اس سے زیادہ کے تھے، جو اسرائیل میں سے لڑائی کرنے کے قابل تھے۔ وہ سب جو شمار کیے گئے 6,03,550 تھے، لاوی خدمت کے لیے مخصوص، لیکن وہ جو لاوی تھے اپنے آبائی قبیلہ کے مطابق ان کے درمیان نہ گنے گئے، کیونکہ خداوند نے موسیٰ سے کلام کر کے فرمایا تھا کہ وہ جو لاوی کے قبیلہ کے ہیں انہیں شمار نہ کرنا اور نہ ان سب کو بنی اسرائیل کے درمیان شامل کرنا۔ اور تو لاویوں کو شہادت کے مسکن اور اس کے سب سامان اور اس کی سب متعلقہ چیزوں پر مقرر کرنا۔ وہ مسکن اور اس کے سب سامان کو اٹھائیں، وہ اس کی خدمت کریں اور مسکن کے گرد اپنے خیمے لگائیں۔ جب مسکن کوچ کرے تو لاوی اسے اتاریں، اور جب اس کا لگانا ہو تو لاوی اسے کھڑا کریں۔ اور اگر کوئی غیر شخص ان کے نزدیک آئے تو وہ قتل کیا جائے، اور بنی اسرائیل میں سے ہر ایک اپنے ڈیرے میں اور اپنے جھنڈے کے پاس بمطابق اپنے لشکروں کے اترے۔ مگر لاوی شہادت کے مسکن کے گرد ڈیرا کریں، تاکہ بنی اسرائیل کی جماعت پر غضب نازل نہ ہو۔ اور شہادت کے مسکن کی حفاظت کے لیے لاوی پہرا لگائیں۔ تو بنی اسرائیل سب کچھ جو خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا، سب کچھ جو خداوند نے موسیٰ کو فرمایا تھا عمل میں لائے، اور ویسا ہی کیا۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔